أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد
لهم عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جس شخص میں حیا ہے اس میں ایمان بھی ہوتا ہے، جس میں حیا نہیں وہ ایمان سے بھی محروم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بے حیا، بد زبان، فحش گوئی کرنے والے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ مومن آدمی وہ ہے جو بے حیا، بد زبان نہ ہو۔ مومن وہ ہے جو طعنے دینے والا نہ ہو، لعن طعن نہ کرتا ہو، اور فحش گوئی نہ کرتا ہو۔ بدتمیز آدمی، فحش گوئی کرنے والا آدمی، اللہ رب العزت اس انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ حیا میں ساری کی ساری خیر ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بے حیا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان شرم و حیا والا ہو۔ جب انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کا کنیکشن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، گلاب کا پھول یا کوئی بھی پھول ہو، اس کی قدر و قیمت اس کی خوشبو کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر خوشبو اس پھول میں نہ ہو تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ انسان کی اللہ رب العزت کے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ حیا کے ساتھ ہے، شرم کے ساتھ ہے۔ اگر انسان میں شرم و حیا نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بینے ہی اس پھول کی مانند جو خوشبو سے خالی ہوتا ہے، جس کو ہم نکارہ سمجھتے ہیں۔ حیا سے محروم انسان نکارہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی دعائیں تو قبول ہونا دور کی بات ہے، درکنار ہے۔ اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے معاشرے کو حیادار بنانے کے لیے وہ ذرائع بتائے ہیں، اور ان ذرائع کی بھی قدر و قیمت اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اور ان ذرائع کو اپنا کر شرم و حیا والے آدمی کی عزت کو اللہ رب العزت نے چار چاند لگائے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین آدمی ان کی مدد کرنا اللہ رب العزت پر حق ہے، واجب ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ المقاتب الذی یرید الاداء، ایک وہ غلام مقاتب جو اپنے مالک سے اپنی آزادی کی قیمت طے کر لیتا ہے،
فرمایا اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، اور دوسرا وہ مرد عورت جو حیا کی خاطر، پاک دامنی کی خاطر، طہارت اور پاکیزگی کی خاطر نکاح کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس دوسرے کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا عموماً ہمارے معاشرے میں ہم سب باتیں کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے سیانے سمجھدار بزرگ یہ باتیں کرتے ہیں، رشتہ طے ہوتا ہے، والدین کو حوصلہ دینے والے اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ مدد کرتا ہے شادیوں میں۔ اور تیسرا وہ شخص، فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد کی بھی اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ان تین چیزوں میں سے ایک ہے حیا، کہ وہ شخص جو پاک دامنی حیا کی خاطر نکاح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی، فحاشی کی، عریانی کی مذمت بیان فرمائی، اور حیا کو قائم رکھنے والے شخص کو اللہ رب العزت کے عرش کی خوشخبری اور نوید سنائی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ طَالَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جس کو بڑے خاندان کی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے، لیکن وہ اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، اس نے بے حیائی کا راستہ نہیں اپنایا، حیا کے راستے کو اپنایا ہے، اور اس راستے کو اپنانے میں خوف خدا اس کے دل میں آ گیا۔ اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء کرام تھے سارے شرم و حیا کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت کے سارے انبیاء، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب قوم سے لڑائی کر کے ناراض ہو کر لڑ کر نکلے مدین کی طرف، ایک کنویں کے قریب تشریف فرما تھے، نوجوان لوگ مرد حضرات پانی پلا رہے تھے، دو لڑکیاں حیادار ان مردوں کی وجہ سے اپنے جانوروں کو پیچھے لے کر کھڑی تھی، کوئی ان کا بھائی نہیں تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کے جانور پکڑے، پانی پلایا اور ان کو دے دیا، تو انہوں نے جا کر ساری بات اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام کو بتائی، تو شعیب علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس حیادار لڑکی کے حیا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے حیا، کتنی بڑی خوبی ہے، کتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکی کے حیا کا تذکرہ فرمایا۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء فقالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی گئی اور کہنے لگی میرے بابا حضرت شعیب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی مزدوری، اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اس لڑکی کے ساتھ، آگے آگے وہ لڑکی ہے، پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اب موسیٰ پیغمبر اللہ کے حیادار نبی تھے، سارے نبی حیادار ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کو کہنے لگے میں آپ کے آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلیں۔ وجہ کیا تھی کہ میری نظر اس پر پڑے گی، کیونکہ وہ راستہ بتا رہی تھی۔ کتب تفسیر میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، آپ فرمانے لگے کہ جس طرف مڑنا ہو کینکری کے ساتھ مجھے مطلع کر دینا کہ اس طرف مڑنا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے حیا کا تذکرہ بھی بیان فرمایا۔ جب یہ لڑکی گئی اور اس نے کے بارے میں آتا ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا اور نہایت شرم و حیا کے ساتھ جاری تھی، بے باک عورتوں کی طرف نہیں جو ہر مجمع میں ہر جگہ پر جا گھستی ہیں اور ہر مجمع سے نکل جاتی ہیں۔ اس کے باپ اپنے باپ کے سامنے جب ان لڑکیوں نے یہ بتایا کہ بڑا طاقتور اور امانت دار ہے،
تو باپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہنے لگی وہ پتھر جو 10 آدمیوں سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا اکیلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک حیادار خاتون کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے، اپنا ہمسفر بنانے کے لیے، اپنا پارٹنر بنانے کے لیے، اس کے حیا کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا معاہدہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے طے کیا۔ حضرت شعیب کہنے لگے اگر آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 سال ہماری نوکری کرنی پڑے گی، 10 سال نوکری کرنی پڑے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے، نکتہ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس حیادار لڑکی کے رشتے کو پانے کے لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں 10 سال مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے حیا کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں 10 سال مزدوری نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ حیا اتنی بڑی صفت ہے، لیکن جن لوگوں کو ان کی قدر ہوتی ہے، وہ جن لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس لڑکی سے نکاح ہوا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس لڑکی میں کو اللہ رب العزت نے بڑی فراست سے نوازا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کو اللہ رب العزت نے بڑی فراست سے نوازا تھا۔ ایک اس لڑکی کو کہ وہ پہچان گئی کہ یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، حیادار بھی ہے، اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ رب العزت نے بڑی فراست سے نوازا تھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خلافت کا فیصلہ کیا، اور تیسرا عزیز مصر جنہوں نے اپنی بیوی کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا اکرمی مثواہ، اس نوجوان کے رہنے سہنے کی جگہ اچھی بنا دو۔ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ نوجوان کو عام نہیں ہے، بڑا عظیم قسم کا حامل انسان ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، حضرت عثمان بڑے حیادار آدمی ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ رب العزت کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بے حیا انسان سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں، بد زبان فحش گو انسان سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں۔ بے حیا انسان کی دعائیں قبول کرنا تو درکنار، اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ بے حیا انسان سے اللہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس سے ایمان اٹھ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے حیائی کی، فحش گوئی کی قرآن مجید میں مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، وہ لوگ جو معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی شدید عذاب ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے۔ عموماً ہم بات کرتے ہوئے اپنی دلیری کا اظہار کرتے ہیں، میں نے اس کا کوئی خوف نہیں رکھا، کوئی ڈر نہیں رکھا، میں نے اس کے منہ پر بات کر دی ہے، میں نے ایسے کر دی، میں نے ویسے کر دی۔ وہ میرے بھائیوں، یہ کوئی دلیری نہیں ہے، یہ بد زبانی ہے، یہ فحش گوئی ہے، یہ بس اوقات بے حیائی بن جاتی ہے۔ حق کو ادا کرنے کا، بیان کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان بدتمیز ہو جائے، بلکہ حیا جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے، حیا اللہ رب العزت کے پیاروں کی صفت ہے، حیا مومنین کی صفت ہے، حیا صحابہ کرام کی صفت ہے، اہل بیت کی صفت ہے، اولیاء اعظام کی صفت ہے۔ حیا اخلاق کا دوسرا نام ہے، بے حیائی بد اخلاقی کا دوسرا نام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو بیان کرتے ہوئے حیا کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرے کو باحیا بنانے کے لیے آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے جن سے حیا قائم ہوتا ہے، جن سے معاشرہ باحیا بنتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زبانوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دو، ایک اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیونکہ ان دونوں چیزوں سے معاشرہ باحیا بنتا ہے، اور ان دونوں چیزوں سے ہی معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، فحش گوئی پھیلتی ہے، بد کلامی پھیلتی ہے، بد اخلاقی پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو بے حیائی کا سبب بنتی ہیں ان کی مذمت فرمائی اور ان کو جہنم کی خبر دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہل النار، میری امت کے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، دو گروہ جہنم میں جائیں گے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، فرمایا وہ عورتیں جو نیم اور یاں برہنہ قسم کا لباس پہنتی ہے، کپڑے تو پہن رکھے ہیں لیکن جسم سارا نظر آتا ہے، خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ان کے سروں پر وہ ڈیزائن ہے جیسا کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ گروہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ، وہ ظالم لوگ، وہ حکمران طبقہ جن کے ہاتھوں میں مارنے والے اوزار ہیں، مارنے والی چیزیں ہیں، کوڑے ہیں، جن کے جیسے بیلوں کی دمیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، جانیں ان کی ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظالم طبقہ، اور دوسرا خواتین کا وہ طبقہ جو حیا سے محروم ہے، ایسا لباس پہن رکھا ہے جو ننگا کرتا ہے، نیم عریاں لباس ہے، برہنہ قسم کا لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے دونوں گروہ حیا سے محروم ہیں اور یہ دونوں جہنم کا ایندھن بنے گے۔ اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ برے لوگ، بری صحبت انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے، بے حیا بنا دیتی ہے، بد زبان بنا دیتی ہے، فحش گوئی بکنے والا بنا دیتی ہے، بدتمیز بنا دیتی ہے، بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، نیک لوگوں کی دوستی اپناؤ، نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہے تو انسان اچھا بن جاتا ہے، اگر دوست برا ہے انسان برا بن جاتا ہے، اگر دوست بے حیا ہے انسان بے حیا بن جاتا ہے، دوست مومن ہے انسان ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دوستی کرتے وقت یہ دیکھا کرو کہ تم کس شخص کو دوست بنا رہے ہو۔ معاشرے میں جتنی بے حیائی ہے، بے راہ روی ہے، افراتفری ہے، بے شرمی ہے، اس میں ایک بڑا کردار بری دوستیوں کا ہے، برے دوستوں کا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو باحیا بنانے کے لیے، معاشرے کو پاک دامن بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ ذرائع بیان کیے جن سے معاشرہ باحیا بن سکتا ہے، اور تمام وہ مبادیات اور وہ راستے ان کی مذمت بیان فرمائی جن سے
معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، بے روی پھیلتی ہے، اور معاشرے میں بے شرمی پھیلتی ہے، حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشرہ حیا سے محروم ہوتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مبادیات کا، ان تمام ذرائع کا بیان بھی فرمایا اور ان کی مذمت بھی بیان فرمائی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کوئی مرد دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے، ولا يفضي الرجل الى الرجل، اور نہ کوئی مرد دوسرے مرد کے بستر میں اس کے ساتھ اکٹھا لیٹے، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اس کے بستر میں اکٹھا لیٹے۔ بلوغت کے بعد اسلام نے، رب الرحمن نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ حیا کے اس راستے میں یہ رکاوٹ ہیں، یہ چیزیں کہ مرد مرد کے ساتھ سو جائے، عورت عورت کے ساتھ سو جائے بلوغت کے بعد۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرقوا بینہم فی المضاجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نمازوں کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ان کو مارو، ان پر سختی کرو، اور فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ کہیں اب وہ بڑے ہو رہے ہیں وہ حیا سے محروم نہ ہو جائیں، بے حیائی کے راستے پر نہ چل جائیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو با حیا بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، با اخلاق بنانے کے لیے، طیب طاہر بنانے کے لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمائے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کو با حیا بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے خواتین کو پردے کا حکم دیا، خواتین کو پردے کا حکم دیا کہ غیر محرم سے پردہ کیا جائے اور اپنے منہ کو ڈھانپا جائے، یہ فرض ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ خواتین اپنے سینوں کو، اپنے گلوں کو، اپنی گردنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے بے حیائی کا خدشہ ہے، فحاشی کا، عریانی کا خدشہ ہے۔ اللہ رب العزت نے معاشرے کو پاک دامن پر بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، با حیا بنانے کے لیے اور بے حیائی کے راستے کو بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خواتین پر پردے کا حکم نازل فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، آپ فرماتی تھیں مہاجرین کی پہلی عورتوں پر اللہ رحم فرمائے۔ جب پردے کی یاد نازل ہوئی انہوں نے اپنی موٹی چادروں کو پھاڑ کر اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا۔ اور اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے محبوب کہہ دو اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنے چہروں پر کپڑوں کو لٹکا کر رکھیں، ذالک ادنی، اس لیے کہ یہ پہچانی جائیں گی، ان یعرفن فلا یؤذین، وہ پہچانی جائیں گی، یہ شریف ذاتیاں ہیں، یہ بے حیائی کے راستے پر چلنے والی نہیں، یہ با حیا عورتیں ہیں، اس لیے ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کو بے حیائی کے راستے پر اکسایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بے حیائی کے راستے کو بند کرنے کے لیے اپنے محبوب نبی کی امت کو، کی خواتین کو با حیا بنانے کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئی، حضور ہم میں سے کئی عورتوں کے پاس اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے، سر ڈھانپنے کے لیے، چہرہ ڈھانپنے کے لیے چادریں نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح مرد عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ جاتے تھے، خواتین بھی عیدگاہ جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، تم اپنے ساتھ والی عورت سے چادر کا کچھ حصہ لے کر اپنے سروں کو ڈھانپ لو، پردہ کر لو۔ اس قدر تنگ دستی کے ایام میں، تنگ دستی میں
اور آج تک معاشرے میں ایسی تنگ دستی نہیں آئی، اتنی غربت نہیں آئی، اتنا قحط جتنا اس وقت تھا۔ لوگ چمڑے بھی کھاتے تھے، پتے بھی کھاتے تھے، پہننے کے لیے لباس کی بڑی قلت تھی۔ ایک چادر، کسی کے پاس بہت زیادہ ہو تو 2 چادریں، بس 2-4 آدمی تھے جو بڑے سخی تھے، مالدار تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی کپڑے کے تاجر تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو یہ رعایت نہیں دی کہ تم پردہ نہ کرنا، تمہارے لیے رخصت ہے۔ تو ان تمام حالات و واقعات سے جو سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ معاشرہ کی بے حیائی اور بے راہ روی میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ پردہ نہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معاشرے کو باحیا بنانے کے لیے، پاک دامن بنانے کے لیے، طیب طاہر بنانے کے لیے، باحیا بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی ایک خاتون ایسی نہیں تھی، کوئی ایک صحابیہ ایسی نہیں تھی جو پردہ نہ کرتی ہوں، سب کی سب عورتیں ہر حال میں پردہ کرتی تھی۔ وہ خواتین جو کہتی ہے ہمارا سانس گھٹتا ہے، کورونا کے دنوں میں وہ بھی ماسک پہنتی رہی ہے۔ جب ماسک پہننے سے جو بالکل منہ کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، ماسک پہننے سے سانس نہیں گھٹتا تو پھر پردے سے بھی سانس نہیں گھٹتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پردہ بھی معاشرے کو، ہمیں، ہماری خواتین کو باحیا بنانے کے لیے، عزت دار بنانے کے لیے پردہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر خواتین سے تم نے کوئی چیز بھی مانگنی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے۔ یہاں تک کہ معاشرے کو اتنا باحیا بنایا شریعت اسلامیہ نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ رکاوٹیں جو معاشرے کے باحیا بننے میں رکاوٹیں حائل ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکاوٹوں کا کلا کما فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، امام کائنات نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت بے حیا ہے، وہ زانیہ عورت ہے، کیونکہ اس نے حیا کے راستے کو ترک کیا ہے۔ ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحا فہی زانیہ، وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو کا پتہ چلے، لیجدوا من ریحا فہی زانیہ، وہ حیادار نہیں ہے، وہ حیا سے محروم ہے۔ اگر دوران نماز امام بھول جائے تو خواتین کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی آواز نکال کر سبحان اللہ کہہ کے امام کو یاد کروائے، بلکہ فرمایا ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز میں اپنی آواز بلند کریں، کہیں کو مرد مائل نہ ہو جائے۔ فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، اگر امام بھول جاتا ہے، مرد یاد کروانے لگیں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، اور اگر کوئی عورت یاد کرواتی ہے تو اپنے ہاتھ پر اس طرح تالی لگا کر مرد کو یاد کروا سکتی ہے۔ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز نکالے، کیونکہ یہ حیا کے راستے میں رکاوٹ آواز بن سکتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسلامی معاشرے کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے جائز محبت کا اظہار کرنے سے نہیں روکا، اور جائز محبت کا جو راستہ رکھا ہے اسلام نے وہ نکاح ہے، اور نکاح سے زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ محبت کوئی بھی نہیں ہے، نکاح سب سے پاکیزہ محبت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم اپنے بے نکاح مردوں کا اور عورتوں کا، غلاموں کا اور لونڈیوں کا نکاح کر دو، اس سے معاشرہ پاک دامن رہے گا۔ جب معاشرہ پاک دامن ہوتا ہے قحط سالی ختم ہوتی ہے، جب معاشرہ باحیا ہوتا ہے وہ مرضیں جو ہمارے پہلوں نے نہیں سنی تھی وہ امراض ختم ہوتی ہیں، جب معاشرہ باحیا ہوتا ہے پھر امن و سلامتی قائم ہوتی ہے، جب معاشرہ باحیا ہوتا ہے آسمان سے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب معاشرہ باحیا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو باحیا بنانے کے لیے، ایک صحابی آئے، اچانک عورت پر نظر پڑ جانے کے حوالے سے سوال کیا، اچانک نظر، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرف بصرک، اپنی نظر کو پھیر لیا کرو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے قریبی ایک عزیز تھے فضل بن عباس، رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک خاتون کو دیکھ رہے، انسان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر پکڑا اور دوسری طرف پھیر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے راستے میں بیٹھنے سے، کھڑا ہونے سے منع کیا۔ صحابہ نے عرض کی ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہماری وہاں پر بیٹھک ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، ہم کیا کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے یہ مجبوری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو پھر تم اس طرح کرو، جب تم راستوں پر بیٹھو تو پھر راستوں کے حق اور حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور راستوں کے حقوق کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق جو راستے کا بتایا غض البصر، فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کرو۔ وکف الاذی، راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیفیں نہ دیا کرو۔ ورد السلام، سلام کا جواب دیا کرو۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو باحیا بنانے کے لیے تمام ذرائع اور تمام مبادیات، بنیادی چیزیں بیان کی ہیں۔ بے حیائی کا، بے راہ روی کا، فحاشی کا، فحش گوئی کا راستہ روکنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ چیزیں بتا دیں جن پر امت عمل کر کے باحیا بن سکتی ہے، معاشرہ پرامن بن سکتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو باحیا بنانے کے لیے سارے اصول بتائے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر کوئی مرد اور عورت برائی کر رہے ہیں، ان کو ایک مرد دیکھ لیتا ہے، دو دیکھ لیتے ہیں، تین دیکھ لیتے ہیں، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی برائی کو آگے بیان کرے۔ کسی مرد اور عورت کو برائی کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے ایک مرد، دو مرد، تین مرد افراد دیکھ لیتے ہیں، تو جب تک چوتھا عینی شاہد نہیں ملتا، حکم یہی ہے کہ خاموشی اختیار کریں، تاکہ یہ فحاشی اور یہ گندی خبریں معاشرے میں نہ پھیلیں۔ کیونکہ گندی خبریں جب معاشرے میں پھیلتی ہیں تو پھر معاشرہ اس راستے کو زیادہ اپناتا ہے، معاشرہ بے راہ روی کے راستے پر چل پڑتا ہے، حیا کو چھوڑ دیتا ہے، بے حیائی کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے شریعت نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر چار آدمی دیکھ لیتے ہیں عینی شاہد، تو چاروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حاکم وقت کے پاس جا کر اس کو اطلاع کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے سے اس بے حیائی کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ قانون ہے، اس کا نفاذ ہی نہیں ہے، لہذا شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کی جائے اور اس گندگی کو جہاں پر ہے وہیں پر رہنے دیا جائے تاکہ یہ مزید نہ پھیلے۔ اور ماحول میں برائی کا ذکر کرنے سے برائی پھیلتی ہے، ماحول میں برائی کو بیان کرنے سے برائی رکتی نہیں ہے، برائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، وہ لوگ جو کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس نے، مرد نے، عورت نے برائی کی ہے، بے حیائی کے راستے کو اپنایا، حیا کو چھوڑا ہے، یہ ساری چیزیں حیا کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ چار گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، بے حیائی کے راستے کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ جب اس کے پاس گواہ نہیں تھے سزا دلوانے کے لیے، حاکم وقت کے پاس جانے کے لیے، جب چار آدمی عینی شاہد نہیں تھے تو اس نے اس برائی کو بیان کیوں کیا ہے؟ تو برائی کو بیان کرنا برائی کو پھیلانے کے برابر ہے، اس سے زیادہ برائی پھیلتی ہے۔ اگر کوئی شخص چھپ کر گناہ کرتا ہے، اتنا نقصان وہ نہیں کرتا معاشرے کا جتنا وہ آدمی نقصان کر رہا ہے جو اس کی برائی کو لوگوں کے آگے پھیلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 1، 2،
3 مرد اگر کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ان کو حق نہیں ہے کہ وہ بات کو کریں، بلکہ وہ خاموشی اختیار کریں، اور اگر وہ کریں گے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ پورے نہیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی سزا ان کی فجلدوہم 80 جلدہ۔ وجہ کیا ہے اس میں؟ حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود چوتھا گواہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کو سزا کس چیز کی ہے؟ مفسر لکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس برائی کو معاشرے میں عام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس برائی کی شدت، اس برائی کا نقصان اور اس برائی کی نحوست لوگوں کے نزدیک کم ہوئی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ دیکھا بھی ہے پر ہیں 3 4 نہیں ہیں۔ دوسری سزا ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اور تیسری سزا جو اللہ رب العزت ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں اولئک هم الفاسقون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ فاسق اور فاجر ہے، یہ فاسق اور فاجر ہے۔ ایک وہ شخص جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ فاسق کی تعریف سن لے گا، فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ جو کبیرہ گناہ کرتا اور اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ جو الزام تراشی کرتا ہے، جو معاشرے میں بے حیائی کا پھیلاؤ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی کہہ رہے ہیں اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حیادار بنائے، فحش گوئی سے بچائے، بے حیائی سے بچائے۔ میرے بھائیوں، بے حیا انسان سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتے، بے حیا انسان سے کو اللہ رب العزت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بغض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح پھول کی خوشبو کے بغیر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اسی طرح ہی حیا کے بغیر ایک انسان کی بھی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ حیا کے بغیر انسانوں کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی، دعائیں تو درکنار۔ اللہ رب العزت بے حیا، فحش گو، بدتمیز، بد زبان انسان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عظیم صفت حیا والی صفت سے مالا مال بنائے کرے اور اس سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔